إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و محترم علماء کرام، جماعت اور جمعیت کے اکابر اور بزرگ حضرات، ہمارے سامنے آج کے اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے سامعین اور اسی طرح سامعات اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، وقت میرا صرف اور صرف 15 منٹ 15 منٹ میں موضوع ہے حقوق العباد کی اہمیت اور ضرورت۔ میں ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو میں بنیادی طور پر آج کے اس تقریر میں 3 باتیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، حقوق العباد میں والدین کا حق کیا ہے، بہت مختصر، اور اسی طرح بچوں کے حقوق کیا ہیں، اور تیسری بات جو اس سماج اور معاشرے کے اندر بیان کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے حقوق اور مومنوں کے حقوق کیا ہیں۔ اگر اس کو ہم ادا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر کیا عذاب آئے گا۔ اللہ سے توفیق کی دعا۔ محترم بھائیوں، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات دیتا ہے۔ بیٹوں کے اوپر والدین کے حقوق، والدین کے اوپر بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، استاد کے حقوق، ایسے ہی اسلام نے ایک دوسرے کے حقوق کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک بہترین سماج اور معاشرہ اور ایک اچھی سی سوسائٹی اسلام نے وجود میں لایا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہوں پر اپنے حق کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور حدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کا بھی حق ان بندوں کے اوپر ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ کا بھی حق بندوں کا حق اللہ کے اوپر ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ وہ ہمیں عذاب نہیں دے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے حقوق کو اتنا زیادہ واضح انداز میں قرآن میں بیان کیا ہے
ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، بیہقی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور اسی طریقے سے اے اللہ کے رسول میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، فَمِمَّنْ أَنَا، اے اللہ کے رسول میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا من الصدیقین والشہداء، تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ وہ آدمی خوش ہوا اور چلے گئے۔ جب وہ آدمی واپس ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے بلوایا اور کہا یہاں آؤ۔ کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں کلمہ شہادتین کی گواہی دیتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی قائم کرتا ہوں، زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرتا ہوں، فَمِمَّنْ أَنَا یا رسول اللہ میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَنَصَبَ إِسْمَاعِيلِ، آپ نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں اور کیا کہا؟ کہا مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ، جب تک تو اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا تب تک تو یاد رکھ تیرے لیے خیر اور بھلائی۔ اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو یاد رکھو تمہارے لیے خیر اور خیر نہیں۔ اس لیے اے اہل ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیر اور بھلائی کا کام کریں، اور بچوں کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے اے علموہم وعدبوہم الخیر، کہ آپ انہیں خیر اور بھلائی اور ادب کی تعلیم دیں۔ آج بچوں کے معاملات کیا ہیں ساتھیوں؟ آج بچوں کی تعلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا ظفر الحسن صاحب مدنی حفظہ اللہ نے تقریر کی اور دوران تقریر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کلکتے کا ایک واقعہ بیان کیا۔ کہا کہ کلکتے کے اندر 40 سال کے ایک نوجوان کو، یہ تعلیمی صورتحال ہے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ 40 سال کا ایک بچہ کلکتہ کے اندر لایا گیا اور کہا گیا کہ اس بچے نے 40 سال کی عمر میں انجیل کو 40 مرتبہ ختم کیا۔ اور شیخ نے اپنے سامنے جب اس بچے سے کہا کہ بیٹا سورہ فاتحہ آپ کو معلوم ہے؟ تو اس بچے نے کیا کہا؟ اس بچے نے کہا الحمدللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ فاتحہ بھی وہ بچہ نہیں پڑھ سکا اور 40 مرتبہ وہ بچہ انجیل پڑھ چکا تھا۔ دینی تعلیمی کونسل بستی کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ الہ آباد کے ایک پروفیسر نے بتایا کہ اس سے پوچھا گیا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ
4 آسمانی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ آپ کی اسی بستی کا واقعہ ہے۔ بچوں نے کیا بتایا؟ 4 آسمانی کتابوں کا نام بتایا، حضرت جبرائیل اور جانتے ہو کیا؟ حضرت تورات۔ حضرت تورات۔ ساتھیوں، جب یہ پوچھا گیا کہ نکیرین کون تھے تو بتایا بچوں نے کہ نکیرین کا نام محمد الرسول اللہ اور حضرت آدم۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم غور کریں کہ ہم اور ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، تعلیم سے ہم کتنا دور ہیں۔ کیا کل قیامت کے دن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں سوال نہیں کیے جائیں گے؟ ضرور سوال کیے جائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرو، ان کو تعلیم دو۔ اگر آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی، آپ نے ان کو ادب نہیں سکھایا، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو پکڑے گا۔ چلتے چلتے وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، میں ایک بات بیان کر دوں کہ اس سماج کے اندر اور ہمارے یہاں بالخصوص اس سوسائٹی میں جہاں 4 آدمی بیٹھیں گے، ان کی برائی ان کی برائی، ان کا فتنہ ان کا فساد، وہ آدمی اپنے جھولے میں اپنے بیگ میں کیا لے کے جا رہا ہے اس پر تبصرے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کہا۔ میرے بھائیوں، آؤ میں چند منٹوں میں 3 سے 4 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنن ترمذی کے اندر موقوفاً اور ابن ابی دنیا نے مرفوعاً یہ روایت نقل کی ہے کہ مومن کا مقام و مرتبہ کیا ہے، مومن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ نظر عبداللہ ابن عمر یوما الی الکعبہ ثم قال، عبداللہ ابن عمر نے ایک دن خانہ کعبہ کی جانب دیکھا۔ کس کو؟ غور کیجئے گا، جو بیٹھ کر مجلسوں کے اندر ایک دوسروں کو موضوع بناتے ہو، خواتین ایک دوسرے کو موضوع بناتی ہیں اور وہ چیزیں اپنے بہنوں کے بارے میں، اپنے ساس کے بارے میں، اپنے بہو کے بارے میں، اپنے پڑوسی کے بارے میں جو یہ کہتی ہیں کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ویسا کیا، آپ سن لو۔ ایک مومن کی عزت، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ، اے خانہ کعبہ، تیرا مقام، تیری عزت میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں اور مانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک تیرا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن سن لے، والمؤمن اعظم حرمتا من، لیکن اے خانہ کعبہ، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا احترام تیرے احترام سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک خانہ کعبہ کی جانب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے کہتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان جو چاہو، جس کے بارے میں چاہو کہتے جاؤ۔ آؤ سنن ابی داؤد کی ایک روایت سنتے ہیں۔ ایک مسلمان جب کسی مسلمان بھائی کے اندر عیب نکالتا اور اس کو لوگوں کے اندر سناتا ہے، بڑھاتا ہے، بتاتے جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لِيُعَيَّبَهُ، تاکہ اس کے اندر عیب نکال دے، اس کو داغدار بنا دے، اس کو بدنام کر دے، تو اس کی توہین اس کو مقصود ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے مسلمان کو جو ایک مسلمان کے اندر عیب نکالتا ہے، ردغۃ الخبال کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا۔ غور کیجئے گا، ایسے مسلمان مرد اور عورت کو، جو مسلمان مرد و عورت اپنے بھائی اور بہن کے اندر عیب نکالتے ہیں اور وہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، کل قیامت کے دن ایسے مرد اور عورت کو ردغۃ الخبال کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا۔
من قال فی مومن ما لیس منہ ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اس کو ردغۃ الخبال کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ ردغۃ الخبال کیا ہے بھائی؟ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ گندے لوگ، گنہگار لوگ، مرد و عورت، خواتین، مرد و عورت جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، گنہگار لوگ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے تو ان کے جسم سے خون نکلے گا۔ آپ لوگ ادھر متوجہ ہوں، ردغۃ الخبال کیا ہوگا؟ جہنمی جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو جہنمیوں کا خون، جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا مواد، ان کی گندگی ایک ہودج کے اندر جمع ہوگا، اور ایسے لوگوں کو جو مومن کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اس حوض کے اندر، اس ردغۃ الخبال کے اندر، اس مواد اور پیپ کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک وہاں کھڑے رہیں گے جب تک کہ اس آدمی کے بارے میں جس کے اندر انہوں نے عیب لگایا تھا ثابت نہ کر دیں کہ یہ انسان ایسے کہا تھا یا اس نے ایسا کیا تھا۔ حقوق العباد کا معاملہ، چاہے والدین کے حقوق ہوں، چاہے بچوں کے حقوق ہوں، چاہے پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے راستے کے مسافر کے حقوق ہوں، چاہے غریبوں کے حقوق ہوں، مسکینوں کے حقوق ہوں، میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس چیز کی پرواہ کریں اور ہمیشہ اس بات کا خیال کریں کہ آپ کے بھائیوں کے حقوق کیا ہیں اور حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔